نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے صفات کا بیان، اور لاسٹ ٹائم ہم نے صفات کے بیان میں صفات لازمہ متضادہ کو تفصیل سے پڑھا، وہ صفات جن کی کوئی نہ کوئی ضد پائی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ پیئر میں ہوتے ہیں۔ 5 پیئر ہم نے پڑھے تھے صفات لازمہ متضادہ کے، اور 5 پیئر جن میں سے ہر ایک صفت کا اپوزٹ موجود تھا، اور ان میں سے صفت شدت اور رخوت، اس پیئر میں ہم نے دیکھا ایک درمیانی کیفیت بھی ہوتی ہے جو چند حروف میں پائی جاتی ہے، جنہیں حروف متوسطہ کہا جاتا ہے، اور یہ صفت اس کا نام توسط ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی صفت ہے اس کا اپوزٹ ہے، اس میں کوئی بھی درمیانی کیفیت موجود نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ ضد سے ہے، جس کا مطلب تھا اپوزٹ، متضاد اس سے مختلف ہونا، اور وہ صفات تھیں جن میں پیئر تھے، جبکہ صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات ہیں کہ جن میں پیئرنگ نہیں ہوتی، یہ صرف ایک ایک صفت ہوگی، کسی بھی صفت کا کوئی پیئر موجود نہیں ہوگا۔ ان میں یہ وہ صفات ہیں جن کی کوئی ضد نہیں ہے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں صفت صفیر ہے، اور یہ وہ صفات ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ چند ایک صفات ہم اس سے پہلے مختلف ٹاپکس کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ان کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم انہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کے نام سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے صفت صفیر ہے، اس کے بعد صفت لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت، قلقلہ اور غنہ۔ یہ ٹوٹل 8 صفات ہیں، چونکہ ان کا نام کیا ہے؟ غیر متضادہ، جن کی کوئی بھی ضد نہ ہو، تو یہ 8 صفات، ان کا کوئی بھی پیئر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صفت صفیر ہے تو کوئی اس کی اپوزٹ ہو جسے غیر صفیر یا کوئی اور نام دیا جائے۔ صفیر ہے تو بس وہی ہے، اور وہ چند ہی حروف میں پائی جائے گی، تمام حروف میں نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت صفیر، جو ہم مخارج کا ٹاپک کرتے ہوئے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے سیٹی کے جیسی تیز آواز۔ صفیر کسے کہتے ہیں؟ سیٹی کی طرح تیز آواز۔ جن حروف میں یہ ہوتی ہے، یہ حروف اپنے مخرج سے تیز سیٹی کی مانند ادا ہوتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہم پڑھ چکے تھے مخارج کے بیان میں، حروف صفیریہ کون کون سے تھے؟ زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف ہیں، ٹوٹل 29 حروف تہجی میں سے صرف 3 حروف ہیں جو حروف صفیریہ ہیں۔ یہ صفت لازمہ غیر متضادہ ہے، یعنی یہ صفت ان حروف میں ہمیشہ پائی جائے گی، اور اگر اس صفت کی ادائیگی میں غلطی ہوگی تو وہ غلطی لحن جلی میں شمار ہوگی۔ اسی طرح چونکہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ باقی 26 حروف تہجی جو ہیں وہ غیر صفیریہ ہیں، یا وہ ہیں جو سیٹی کی طرح سے ادا نہیں ہوں گے، بلکہ ایسا کچھ بھی بیان نہیں کیا جائے گا۔ ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ صفت صفیر جو ہے یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صفت لازمہ غیر متضادہ ہے، اور یہ حروف کون سے ہیں؟ زا، سین اور صاد۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری صفت، صفت لین۔ لین کا لغوی معنی ہوتا ہے نرم ہونا، آسان ہونا، اور یہ لفظ بھی ہم اس سے پہلے اپنے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخرج سے ایسی نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان حروف کو ان کی صفت کی بنا پر لینیہ کہا جاتا ہے۔ حروف لینیہ کون سے ہیں؟ واو ساکن اور یا ساکن ماقبل مفتوح، جنہیں ہم مد لین بھی بولتے ہیں، واو لین اور یا لین بھی بولتے ہیں۔ ان موضوعات کے اندر ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نرم حروف ہیں، نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور ان پر مد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے صفت انحراف۔
صفت انحراف لغوی معنی ہے پھرنا، لوٹنا۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو منحرفہ کہتے ہیں۔ یہ حروف دو ہیں۔ حروف منحرفہ کون سے ہیں؟ لام اور را۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لام اور را کا مخرج کیا ہے۔ ہم نے طرف لسان میں ان کو پڑھا تھا۔ زبان کے کنارے سے ادا ہونے والے حروف میں سے اس کا حصہ ہے۔ یہ شامل ہیں لام اور را۔ لام طرف لسان مع ادنیٰ حافہ، ثنایا رباعی انیاب اور نواحق کے مسوڑوں سے لگے، جبکہ را میں ہم نے دیکھا تھا کہ طرف لسان مع پشت لسان یا ظہر لسان، اور یہ کس پہ لگے گا؟ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں پر۔ تو مخرج بھی قریب قریب ہیں، اور انہیں حروف منحرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مخرج کے پاس پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم لام ادا کرتے ہیں تو زبان را کے مخرج کے پاس پاس ہوتی ہے، را ادا کرتے ہیں تو لام کے مخرج کی طرف جیسے لوٹ رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں صفت انحراف، اور یہ حروف حروف منحرفہ ہیں۔ اس کے بعد ہے صفت تقریر۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کون سی صفت تھی؟ اس کا لغوی معنی ہے بار بار ہونا، وائبریٹ ہونا، تکرار ہونا۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں کپ کپی پائی جاتی ہے جس سے تکرار محسوس ہوتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو مکررہ کہتے ہیں، اور حروف مکررہ کتنے ہیں؟ صرف ایک حرف را ہے جس کے اندر صفت تقریر پائی جاتی ہے۔ را میں جو ہم نے بولا تھا کہ تکرار کی آواز ہوتی ہے، وائبریٹری ساؤنڈ جو ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے صفت تقریر۔ اور تکرار دو طرح کی ہوتی ہے، حقیقی تکرار اور مشابہ تکرار۔ ٹھیک ہے، حقیقی جو حقیقت میں ہو، اور مشابہ جو ملتی جلتی ساؤنڈ ہو۔ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں کہ جو را کی ساؤنڈ ہے، جب میں نے اس کی پروننسیشن بتائی تھی تو یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ساؤنڈ را کو ادا کرتے ہوئے وائبریٹری کیا ہوگی؟ ار ار، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ۔ لیکن یہ بہت زیادہ نہ ہو، وہ جو بہت زیادہ ہے وہ دراصل حقیقی تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ صفت تقریر کیا ہوتی ہے؟ اس میں مشابہ تکرار ہوتی ہے، یعنی ہلکی سی وائبریٹری ساؤنڈ، بہت زیادہ اس کو طول نہیں دیا جائے گا۔ مثلا الرحمن، بس الرحمن کی ادائیگی میں جو ہلکا سا زبان وائبریٹ ہوتی ہے، مخرج کے اوپر جب زبان جا کر لگتی ہے اور وائبریٹ ہوتی ہے، بس یہ اتنی سی تکرار کے مشابہ جو آواز ہوتی ہے یہی اس کی صفت ہے۔ لہٰذا حقیقی تکرار سے بچنا چاہیے، یہ وائبریٹری ساؤنڈ بہت زیادہ لمبائی اختیار نہ کرے۔ اس کے بعد ہے صفت تفشی۔ صفت تفشی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے پھیلنا۔ اس حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو متفشی کہا جاتا ہے، اور حروف متفشی صرف ایک ہے، شین۔ آپ دیکھیے شین کی ادائیگی میں مخرج پر جب زبان لگتی ہے تو آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا اش اش ش، اس طرح سے جو پھیلنا ہے آواز کا، اسے صفت تفشی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صفت استطالت۔ استطالت لغوی معنی کیا ہے؟ طول سے ہے، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اس حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں دراز رہتی ہے۔ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اسے مستطیل کہتے ہیں، اور حروف مستطیل بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے حرف ضاد۔ جب ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو اس وقت آواز مخرج میں طول پکڑتی ہے، دراز ہوتی ہے، اور ضاد تمام حروف تہجی میں سے سب سے پر حرف ہے اور درازی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صفت قلقلہ، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم اس کو اس ٹاپک کے انڈر پڑھ رہے ہیں کہ صفت قلقلہ حروف کی صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ہے۔ صفت قلقلہ، قلقلہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جنبش دینا، حرکت دینا، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں مطلب وائبریٹری ہوتی ہے، مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔
جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور یہ سبھی کو اچھے سے یاد ہوگا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، اور وہ کون کون سے ہیں؟ قطب و جدن 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اس کے بعد لاسٹ اور 8ویں صفت لازمہ غیر متضادہ جو ہے وہ ہے غنہ۔ غنہ کا لغوی معنی ہے گنگناہٹ۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کے جڑ میں پائی جاتی ہے۔ حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2، نون اور میم۔ تمام حروف تہجی میں سے انہی پر غنہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھی 8 وہ صفات جو پیر میں نہیں ہیں، صفات لازمہ ہی ہیں، لیکن چونکہ یہ پیر میں نہیں ہے انہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کہا جاتا ہے۔ صفات لازمہ متضادہ ہم نے 5 پیر پڑھے تھے، ٹوٹل 10 صفات ہو گئی، اور پھر صفت توسط کو ملا کے وہ 11 صفات بنتی ہیں، جبکہ صفات لازمہ غیر متضادہ ٹوٹل 8 صفات ہیں، اور ان 8 صفات کے ساتھ بتا دیا گیا کون کون سی کس کس حروف میں پائی جاتی ہے۔ ایک چیز غنہ کے حوالے سے جو ہم نے اپنے ابتدائی ٹاپکس میں پڑھی تھی، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی یہاں پر غنہ کے ہی ٹاپک میں۔ ہم نے غنہ کی اقسام پڑھی تھی اس سے پہلے کہ غنہ اصلی اور غنہ فرعی۔ غنہ اصلی کیا تھا؟ جس کا دوسرا نام غنہ آنی اور غنہ ذاتی بھی ہے، وہ غنہ جو نون اور میم متحرکہ اور مظہرہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ غنہ بغیر قصد کے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک دو چیزوں کی وضاحت نہیں کی تھی اس حوالے سے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی یہاں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی کہ میم متحرکہ اور مظہرہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اب آپ وہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں۔ یہ غنہ جو غنہ اصلی ہے یہ نون اور میم متحرکہ، یعنی وہ نون اور میم جو حرکت کے ساتھ ہوں، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اسے کہتے ہیں نون اور میم متحرکہ۔ اور مظہرہ کون سا ہے؟ وہ نون جس پر اظہار ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نون ساکن کے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن کے قواعد میں ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا، تو نون مظہرہ سے مراد اظہار حلقی ہے، میم مظہرہ سے مراد کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سا غنہ ہے؟ غنہ اصلی جو کہاں کہاں پر ہوگا، دوبارہ وضاحت کر دیتی ہوں۔ نون اور میم متحرکہ سے کیا مراد ہے؟ وہ نون اور میم جو حرکت کے ساتھ ہوں، زبر، زیر یا پیش۔ نون اور میم مظہرہ سے کیا مراد ہے؟ وہ نون جس پر اظہار حلقی ہو اور وہ میم جس پر اظہار شفوی ہو۔ ایسی صورت میں جو غنہ ہوتا ہے یہ بغیر قصد کے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اظہار حلقی ہوتا ہے تو مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے منہا، منہا کے پڑھنے پہ ہم رک نہیں رہے، ہم نون کو پراپر ادا کر رہے ہیں۔ غنہ یہاں بھی موجود ہے لیکن ہم کانشیسلی رک کر اس کو واضح نہیں کر رہے۔ اسی طرح اظہار شفوی کی مثال ہے۔ جبکہ غنہ فرعی جسے غنہ زمانی بھی کہا جاتا ہے، یہ غنہ نون اور میم مشدد، نون اور میم بحالت اخفا اور مدغم با ادغام ناقص پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ان دو ٹرمز کی تب وضاحت نہیں کی گئی تھی، اب چونکہ ہم وہ ٹاپکس پڑھ چکے ہیں اس لیے مختصراً یہاں پر ان کو واضح کر دیتی ہوں۔ نون اور میم مشدد یہ تو بہت سمپل، یہ واضح ہے، وہ نون اور میم جس پر تشدید ہو وہاں غنہ فرعی ہوگا، کیونکہ یہ غنہ قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہاں کانشیسلی ارادتاً رکا جاتا ہے، ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح نون اور میم بحالت اخفا، یعنی وہ نون ساکن جس پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہو اور وہ میم ساکن جس پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہو، وہاں جب ہم رکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ورڈ پڑھتے ہیں کنتم، ٹھیک ہے، تو کنتم میں جو ہم رک رہے ہیں یہ غنہ کون سا غنہ ہوگا؟ غنہ فرعی۔ یہ رکنا اخفا ہے، اخفا کا قاعدہ ہے اور یہاں پر غنہ فرعی ہو رہا ہے۔ اسی طرح میم بحالت اخفا، مثال کے طور پر علیکم بوکیل، یہاں پر میم ساکن کا اخفا ہے اور یہاں پر جو غنہ ہم کر رہے ہیں، آواز کو ناک میں ٹھہرا رہے ہیں، یہ میم بحالت اخفا۔ اور مدغم با ادغام ناقص، تو جہاں جہاں ادغام ناقص ہوتا ہے یہ بھی ہم ادغام کی ٹائپس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 3 الفاظ جن کی وضاحت ہم نے ابھی نہیں کی تھی، جو پینڈنگ پر تھی، اور آج ان کو واضح کر دیا ہے چونکہ ہم ان قواعد کو پڑھ چکے ہیں۔ تو غنہ فرعی نون اور میم مشدد، نون اور میم بحالت اخفا،
مدغم با ادغام ناقص پایا جاتا ہے. یہ غنہ قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے غنہ کی مراتب پڑھے تھے جس میں نون اور میم مشدد ہو تو یہ سمپل، یہ بات واضح ہے، مشدد پر ہم ارادتاً رکیں گے، غنہ کیا جائے گا. اسی طرح جب نون اور میم مدغم ہوں، یعنی نون مدغم ہے نون ساکن کے قواعد میں سے جسے ہم ادغام کا نام دیتے ہیں، اور یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے. من یقول، اب مئی میں جو رکنا ہے بیسیکلی یہ غنہ ہے، اور ادغام کی تعریف میں ادغام کے ٹاپک میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح علیکم مرسلون ادغام شفوی ہے. پھر نون اور میم مخفی ہوں. مخفی جیسے پیچھے میں نے بتایا بحالت اخفا، یعنی نون اخفا ہو رہا ہو یا پھر میم کا اخفاء شفوی ہو. نون اور میم مظہرہ ہوں، مثلا نون کے قاعدے میں اظہار حلقی ہو رہا ہے اور میم کے قاعدے میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. اور نون اور میم متحرک ہوں، یعنی ان پر کوئی بھی حرکت ہو تو یہ صفت چونکہ صفت لازمہ میں سے ہے، اس لیے چاہے نون متحرک ہے، نون ساکن ہے، نون کسی بھی سٹیٹ میں ہے، اسی طرح میم غنہ اس میں لازمی پایا جاتا ہے. مقدار کا فرق ہو جاتا ہے لیکن غنہ حرف میں موجود ہوتا ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جی یہ تو تھی ہم نے ٹائپس پڑھ لی صفات لازمہ غیر متضادہ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی صفات ہم نے پڑھی ہیں ان صفات میں سے کچھ صفات وہ ہیں جو قوی ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ حرف کو مضبوطی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ صفات ضعیف ہیں. ضعیف کس بنا پر کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جن حروف میں یہ صفات ہوں ان حروف کو نرمی کے ساتھ، پستی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ یا وہ حروف سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ صفات کی اقسام کتنی ہیں. قوت اور ضعف کے اعتبار سے 3 طرح کی صفات ہمارے پاس آ گئیں: قوی صفات، ضعیف صفات اور متوسط. ٹھیک ہے، کچھ صفات قوی ہیں، اسٹرانگ ہیں، وہ حروف مضبوطی سے، شدت سے، جماؤں سے، بلندی سے ادا ہوتے ہیں. کچھ صفات ضعیف ہیں جن میں وہ حروف جو ہیں وہ سہولت سے اور نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں. اور متوسط کون سے ہوں گے؟ جو درمیان کی کیفیت میں نہ بہت قوی ہیں نہ بہت ضعیف ہیں. ٹھیک، تو قوت اور ضعف کے اعتبار سے صفات کی اقسام ہم نے دیکھی. 3 اقسام ہیں: قوی، ضعیف اور متوسط. ہم کیسے جانیں گے کہ قوی، ضعیف اور متوسط صفات کس طرح سے ہیں؟ اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھیں صفات لازمہ متضادہ. یہ ان کے پیر یہاں پر لکھے ہوئے ہیں: ہمس، جہر، شدت، توسط، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ کہ جتنے بھی پیئرز ہیں، پیئر میں ایک صفت قوی ہے اور ایک ضعیف ہے. یہ سارے پیئر ایسے ہی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت قوی ہے اور ایک ضعیف ہے. مثلا آپ دیکھیں ہمس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کا لغوی معنی کیا تھا؟ پستی اور نرمی. تو اس سے کیا مراد ہوا؟ یہ صفت جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس کا اپوزٹ جہر جو ہے وہ قوی ہے. اسی طرح شدت، توسط اور رخوت، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے شدت ایک قوت والی صفت ہے جبکہ رخوت ایک نرمی والی صفت ہے، اس لیے یہ صفت ضعیفہ کہلائے گی. جبکہ توسط درمیانی کیفیت میں ہے لہٰذا توسط صفت متوسط ہو جائے گی. اسی طرح استعلاء اور استفال، استعلاء پر حروف ہیں، جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں تو یہ صفت قوی ہے، اس کے مقابلے میں استفال یہ صفت ضعیف ہے. اطباق قوی ہے جبکہ انفتاح ضعیف ہے. اسی طرح اذلاق اور اسمات، اذلاق میں ہم نے دیکھا کہ حروف سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں تو یہ صفت ضعیف ہے، جبکہ اسمات میں مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں لہٰذا یہ صفت قوی ہے. اب ہم ان کو کلر ڈیفرنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ صفات ہمارے لیے مزید واضح ہو جائے. جی کلر کی ڈیفرینسیشن سے اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ریڈ کلر میں صفات ہیں ہر پیئر میں ایک ایک صفت، یہ صفت قوی صفات ہیں. جبکہ بلو میں جن صفات کو مینشن کیا گیا ہے یہ تمام صفات
ضعیف ہیں اپنے ساتھی یا اپنے پیر والی صفات کی نسبت. جو حروف مجہورہ ہیں وہ بلندی اور شدت سے ادا ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں حروف محموسہ نرمی سے اور ذوف کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ان 5 پیئر میں 5 صفات ضعیف ہیں اور 5 ہی صفات قوی ہیں، جبکہ ایک صفت توسط ہے جس کی بنا پر ہم حروف متوسطہ بولتے ہیں، تو توسط یہاں سے سیپریٹ ہو جائے گی. یہ ہے صفات لازمہ متضادہ، اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے 7 صفات صفیر، تقریر، انحراف، تفشی، قلقلہ، غنہ اور استطالت. یہ 7 صفات قوی صفات ہیں. ان میں سے صرف ایک صفت ضعیف ہے اور وہ ہے صفت لین. وہ حروف جو نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں اتنی آسانی سے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو یہ ہے ڈویژن قوت اور ضعف کے اعتبار سے. صفات کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 ہیں. کچھ صفات قوی ہیں، کچھ ضعیف ہیں اور کچھ متوسط ہیں، اور متوسط میں تو صرف ایک ہی شامل ہے. وہ کون سی ہے؟ توسط، صفت توسط. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل قوی صفات کتنی ہو گئیں؟ 5 متضادہ میں سے اور 7 غیر متضادہ میں سے ملا کے 12 ہمارے پاس قوی صفات ہیں. ضعیف صفات کتنی ہیں؟ 5 متضادہ میں سے اور صرف ایک غیر متضادہ میں سے، تو یہ 6 صفات ضعیف ہیں اور ایک صفت متوسط ہے. ٹوٹل صفات لازمہ میں سے 12 صفات قوی صفات ہیں، 6 صفات ضعیف ہیں اور ایک متوسط. یہ ہے صفات کی ایک شارٹ سمری جو ہم نے ابھی کر لی ہے کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے صفات کی اقسام، صفات لازمہ متضادہ میں سے کون کون سی ہیں اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے کون سی. ان کو یاد کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کا آسان ترین طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس پچھلے لیکچر میں بھی کیا ہے، نیکسٹ بھی کروں گی اور پریکٹس بتاؤں گی جس سے ان کو یاد کرنا مزید آسان ہو جائے گا. ان کے یاد کرنے میں رٹنے کا بالکل بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. سمجھنے سے یہ صفات بہت ہی آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہیں. اس لیے ان کو پڑھتے ہوئے ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے بالکل بھی یہ نہ سوچیے گا کہ ان کو رٹنا پڑے گا. ان کو بالکل بھی رٹنا نہیں پڑے گا. یہ صفات سمجھ کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گی. جی اب ہم دیکھتے ہیں ایک نیکسٹ سٹیپ آگے چلتے ہیں. قوت اور ضعف کے اعتبار سے اب ہم حروف کی اقسام دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، صفات کی اقسام تو دیکھ لیں، 3 صفات ہیں. صفات یا تو قوی ہوتی ہیں یا ضعیف ہوتی ہیں یا متوسط ہوتی ہیں. لیکن قوت اور ضعف کے اعتبار سے حروف کی 5 اقسام ہیں. وہ 5 اقسام کون سی ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اقوا. اقوا کا مطلب ہے قوی سے بھی اوپر کا درجہ ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی حرف قوی ہے تو اس سے بھی زیادہ قوت والا حرف کیا ہوگا؟ جو اقوا ہے. اقوا کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف جن میں تمام صفات قویہ ہوں یا صرف ایک صفت ضعیفہ ہو. ٹھیک ہے، جتنی بھی صفات ہم ابھی نکالیں گے حروف کی، اگر کسی حرف میں تمام قوی صفات پائی جاتی ہیں یا صرف ایک صفت ضعیفہ ہے تو ان حروف کو اقوا کہا جاتا ہے. یہ 4 حروف ہیں: طا، ظا، ضاد، قاف. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے درجے پہ ہیں قوی حروف. وہ حروف جن میں صفات قویہ زیادہ ہوں اور صفات ضعیفہ کم ہوں. مثلاً آپ دیکھیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی حرف میں کم سے کم 5 صفات کا ہونا لازمی ہے. اب اگر کسی حرف میں 3 صفت قویہ ہیں، 3 صفات ایسی ہیں جو قوی ہیں اور 2 صفات ضعیف ہیں، تو وہ کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا؟ قوی حروف میں. مثلاً جیم، دال، صاد، عین اور حمزہ. پھر حروف متوسطہ، وہ حروف جن میں صفات قویہ اور صفات ضعیفہ برابر ہوں. یہ 4 حروف ہیں: با، را، زا اور عین. اس کے بعد کچھ حروف ضعیف ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری حروف تہجی میں سب سے زیادہ حروف جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ حروف جن میں صفات ضعیفہ زیادہ ہوں اور صفات قویہ کم ہوں. ضعیف ٹوٹلی اپوزٹ ہے قوی کا. قوی میں کیا پڑھا؟ صفات قویہ زیادہ ہیں اور ضعیفہ کم.
ضعیف میں کیا ہے؟ ضعیفہ زیادہ ہیں اور قویہ کم. کون کون سے حروف ہیں؟ الف، تا، خا، زال، کاف، سین، شین، لام، میم، نون، واو اور یا. اور لاسٹ کیٹیگری کون سی ہے؟ اظرف. یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے اقوا کا. اظرف میں کیا ہے؟ وہ حروف جن میں تمام صفات ضعیفہ ہوں یا صرف ایک صفت قویہ ہو، مثلا ثا، ہا، حا اور فا. یہ 4 حروف اس میں آتے ہیں. اب ہم نے یہ کیسے کرنا ہے، ہم اسے کیسے یاد کریں گے اور کیسے سیکھیں گے، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. اور اس کو اب آپ نے غور سے سننا بھی ہے، اور آپ سب لوگ اپنے کاپی پینسل اب کھلے رکھیے. ٹھیک ہے، جو چیز میں بتاتی جاؤں گی اب آپ اس کو لکھیے گا. 2 سے 3 چیزیں آپ اگر ڈرل کر لیں گے تو نیکسٹ پریکٹس میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی اور انہیں یاد کرنے میں بھی. ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ اپنی کاپی پینسل کھول لیجئے. اب جو پریکٹس میں آپ کو بتاؤں گی اب آپ وہ کریں گے. جی، ہمارے پاس ہیں 2 طرح کی صفات، صفات لازمہ میں سے متضادہ اور غیر متضادہ. ان کی شارٹ سمری ہم نے اپنے سامنے کھول لی ہے. متضادہ میں حمز، جہر، شدت، توسط، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات. ٹھیک ہے، یہ میں نے سامنے لکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی سب کے مجموعہ یہاں پر موجود ہیں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کس میں کون سا حرف پایا جاتا ہے. اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ بھی میں اپنے سامنے لکھ لوں گی. وہ کون کون سی ہیں؟ صفیر، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، قلقلہ، غنہ اور صفت لین. جن حروف میں یہ پائی جاتی ہیں وہ حروف بھی یہاں سامنے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ لوگ بھی ایک شارٹ سمری بالکل ایسے ہی، یہ شارٹ سمری آپ لوگ خود بھی بنائیں گے، ابھی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ وہ لکھیں گے جو میں بتاؤں گی. ابھی آپ جسٹ غور سے اسکرین کو دیکھیے. ٹھیک ہے، ایسا ہی آپ شارٹ یاد کرنے کے بعد زبانی لکھیے گا تمام صفات کے نام اور یہ کہ وہ کن کن حروف میں پائی جاتی ہیں. اب اس جو ہم نے شارٹ سی سمری اپنے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہاں سے اب ہم حروف کی صفات نکالیں گے. ٹھیک ہے، مثلا سب سے پہلے حرف الف. اب آپ لکھیے اپنے پاس الف، اور ایک ایک کر کے ہم تمام صفات میں یہ چیک کرنا شروع کریں گے کہ الف کہاں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، الف کی صفات اب ہم نکال رہے ہیں اور ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ حروف کی صفات کیسے نکالی جاتی ہیں. چلیے جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں سے حمز، فحصہ شخص سکت. کیا یہاں پر الف موجود ہے؟ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر الف یہاں موجود نہیں ہے تو الف میں کون سی صفت ہے؟ صفت جہر. تو پہلی صفت کون سی ہوگی؟ جہر. سیکنڈ آ جائیے، شدت، توسط اور رخوت. شدت اجت، قتم، بکت. اجت میں آپ دیکھیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اجت میں آ کے اوپر حرکت ہے تو یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے. حمزہ کے اندر صفت شدت موجود ہوتی ہے. تو یہاں پر الف نہیں. توسط لن عمر، یہاں بھی الف نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ الف کہاں موجود ہے؟ رخوت. الف کی سیکنڈ جو صفت ہے وہ کون سی ہے؟ رخوت. پہلی کون سی ہے؟ جہر. دوسری رخوت. اب یہ آپ لکھتے جائیے، جو میں صفات نکال رہی ہوں، جو میں بتا رہی ہوں، اس کو آپ لکھیں. تھرڈ ہم دیکھتے ہیں استعلاء ہے یا استفال. استعلاء میں کون سے حروف ہیں؟ خص، ضاغط، قز. ان میں الف کہیں بھی نہیں ہے، گویا الف میں کون سی صفت ہے؟ استفال. فورتھ پیئر اطباق اور انفتاح. اطباق میں الف موجود نہیں، لہٰذا انفتاح. اور ففتھ پیئر میں اطلاق اور اسمات. فرع من لب، یہاں کہیں بھی الف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے الف میں کون سی صفت ہے؟ اسمات. تو پھر الف میں 5 کون سی صفات اکٹھی ہو گئی؟ جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات. یہ 5 صفات آ گئی جو ہم نے کہا تھا کسی بھی حرف میں کم سے کم 5 صفات کا ہونا ضروری ہے. اب ہم جاتے ہیں سیکنڈ کالم میں کہ کیا کوئی غیر متضادہ صفت الف میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھتے جائیے لیٹرز: صفیر، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، قلقلہ، غنہ، لین. کہیں بھی الف موجود نہیں. گویا الف میں ٹوٹل کتنی صفات پائی جاتی ہیں؟ 5 صفات. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 5 صفات اب دیکھ لی. وہ کون کون سی ہیں؟ جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات. یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں.
ایک اور لیٹر کو چیک کرتے ہیں، یہ آپ لکھتے جائیں کیونکہ میں نے اس پہ نیکسٹ ایک اور پریکٹس بھی کروانی ہے۔ اب آپ دیکھیے حرف با، اسی پیٹرن پہ حرف با کی صفات اب ہم ڈھونڈیں گے۔ پہلے پیئر پہ آ جائیں، حمس فحسہ شخص سکت، نو، صفت جہر۔ سیکنڈ، شدت اجد قتم بکت، با موجود ہے، سیکنڈ کون سی ہوگی؟ صفت شدت۔ تھرڈ پہ آ جائیں، استعلا استفال، استعلا میں ہے با؟ نہیں، تو کون سی صفت ہے؟ استفال۔ اطباق ہے یا انفتاح؟ اطباق میں با موجود نہیں تو انفتاح۔ اور لاسٹ ازلاق یا اسمات، ازلاق کا مجموعہ کیا ہے؟ فرغ من لب، با یہاں موجود ہے لہٰذا یہاں پر لاسٹ کون سی ہوگی؟ صفت ازلاق۔ تو 5 صفات اب آپ اپنی نوٹ بک پہ دیکھیے کہ میں بول رہی ہوں کون کون سی ہیں با میں، جہر، شدت، استفال، انفتاح اور ازلاق، یہ 5 صفات ہو گئی۔ اب ہم چیک کرتے ہیں غیر متضادہ میں کیا با کہیں موجود ہے؟ صفیر، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، قلقلہ، قاف طا با، قلقلہ۔ تو با میں ٹوٹل کتنی صفات ہو گئیں؟ 6، 5 متضادہ اور 1 غیر متضادہ قلقلہ کو ملا کے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب لاسٹ ایک اور لیٹر دیکھ لیں تاکہ پھر انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ پریکٹس کر پائیں گے۔ لاسٹ لیٹر ہم دیکھتے ہیں صاد۔ لیٹر کون سا ہے ہمارے پاس؟ صاد۔ صاد کی صفات دیکھتے ہیں، جی سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے اسی پیئر سے، ہمس اور جہر۔ فحسہ شخص سکت، صاد موجود ہے، صاد میں پہلی صفت کون سی ہے؟ صفت ہمس۔ سیکنڈ دیکھتے ہیں، شدت اجد قتم بکت، توسط للعمر، ان دونوں میں صاد نہیں ہے۔ رخوت، صاد میں دوسری صفت کون سی ہے؟ رخوت۔ اس کے بعد دیکھیے استعلا یا استفال، استعلا صاد پر حروف میں سے ہے۔ پھر اطباق اور انفتاح میں سے صاد یہاں موجود ہے، تو یہاں کون سی صفت ہے؟ اطباق۔ ازلاق اور اسمات میں سے اس مجموعے میں صاد نہیں ہے لہٰذا اس میں کون سی صفت ہے؟ اسمات، ٹھیک۔ تو 5 صفات ہمارے پاس صاد کی جو آ گئیں وہ کون سی صفات ہیں؟ ہمس، رخوت، استعلا، اطباق اور اسمات۔ اب آ جاتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ پہ، چیک کرتے جاتے ہیں۔ تو پہلے ہی ہمیں مل گئی، پہلے میں ہی صفیر میں حروف صفیریہ میں سے ہے، تو ٹوٹل صاد میں کتنی صفات ہو گئیں؟ 6، 5 متضادہ اور چھٹی غیر متضادہ، صاد کو ملا کے ہمارے پاس 6 صفات ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آپ نے جہاں لکھا ہے وہ نوٹ بک سامنے رکھیے گا اور نیکسٹ پریکٹس دیکھیے گا۔ جی ہم نے الف کی صفات نکالی تھیں جو ہے جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات، ٹھیک ہے، یہی صفات تھیں۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنی قوی صفات ہیں اور کتنی ضعیف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے جہر قوی صفت ہے، رخوت قوی نہیں ہے، استفال بھی قوی نہیں ہے، انفتاح بھی نہیں، اور اسمات قوی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ 3 ضعیف ہیں اور 2 قوی ہیں۔ اب آپ چیک کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ حروف جن میں صفت ضعیفہ زیادہ ہوں اور صفت قوی کم ہوں وہ حروف کہلاتے ہیں ضعیف۔ تو الف ایک ضعیف حروف ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہم نے دیکھا حرف با، با کی کون سی صفات تھیں؟ 6 صفات تھیں، جہر، شدت، استفال، انفتاح اور اطلاق، اور اس کے بعد غیر متضادہ میں قلقلہ۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ قوی صفات کون سی ہیں۔ جہر قوی صفت ہے، شدت قوی صفت ہے، استفال قوی صفت نہیں ہے، انفتاح ضعیف ہے، اطلاق بھی ضعیف ہے، حروف پھسل کر ادا ہوتے ہیں، اور صفت قلقلہ بھی قوی ہے۔ تو یہاں دیکھیے 3 صفات ضعیف ہیں اور 3 صفات قوی ہیں، ایکول ہو گیا، تو یہ کس میں آئے گا؟ حروف متوسطہ میں۔ اور اس کے بعد ہم نے صاد کی صفات نکالی تھیں، کون کون سی؟ ہمس، رخوت، استعلا، اطباق، اسمات اور غیر متضادہ میں سے صفیر۔ یہاں اب دیکھتے ہیں کون سی قوی صفات ہیں۔ ہمس نرم صفات میں سے ہے، ضعیف میں سے ہے، رخوت بھی ضعیف ہے، استعلا قوی صفت ہے، اطباق قوی صفت ہے،
اسمات بھی قوی صفت ہے اور سفیر بھی قوی صفت ہے. زیادہ صفات قوی ہیں اور کم صفات ضعیف ہیں تو یہ کن میں آ جائے گا؟ قوی حروف میں سے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم الف کو کہیں گے یہ ضعیف حروف میں سے ہے، با متوسطہ میں سے ہے، اور صاد قوی حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پریکٹس. اگر آپ صفات کو یاد کر کے، جو پیچھے ابھی آپ کو ایک میں نے سلائیڈ دکھائی تھی، آپ اس طرح سے لکھ کر اپنے سامنے رکھیں وہ اسکیچ. جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر صفت کا پتہ ہو کہ یہ صفت کن حروف میں پائی جاتی ہے، وہ مجموعہ ہمیں یاد ہو. ٹھیک ہے، وہ صفت ہے کیا، جب وہ کسی حرف میں ہوگی تو حرف کی ادائیگی پہ وہ کیا فرق ڈالے گی، اس حرف کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، اور اس کا مجموعہ کیا ہے، وہ کن حروف میں پائی جاتی ہے. یہ چیز آپ یاد کر کے پھر آپ ایک پیج پہ لکھتے ہیں تمام صفات کے نام اور آگے آگے ان کا مجموعہ، اور پھر آپ پورا ایک اسکیچ ایک پیج کے اوپر تمام لیٹر الف سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی لکھیے اور آگے ان کی صفات کیجیے. لاسٹ لیکچر کے بعد ماشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ہوم ورک کر کے سینڈ کیا تھا اور پورے حروف تہجی کی انہوں نے صفات لازمہ متضادہ سارٹ آؤٹ کی تھیں، وہ نکالی تھی اور وہ لکھ کر انہوں نے بھیجی تھی اور بہت اچھے سے اس ہوم ورک کو کیا تھا. تو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، آپ لکھے بنا اور اس پریکٹس کو کیے بنا یاد نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ سب لوگ یہ کوشش کیجئے، آپ تمام جتنے بھی مجموعہ ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے حروف کی صفات نکالیے، جیسے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. ایک سیٹنگ میں آپ تمام حروف کی صفات نکال لیجئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ میں آپ بیٹھ کر غور کیجئے کہ کتنی صفات قوی ہیں اور کتنی ضعیف ہیں، ریشو کیا ہے، اور اسی ریشو کے حساب سے ہم حروف کو نام دیتے جائیں گے کہ وہ اقوی ہے، قوی ہے، متوسطہ ہے، ضعیف ہے یا اضعف ہے. ٹھیک ہے، پیچھے جو میں نے تعریف بتائی اور اس کے آگے آگے بتائی کہ کون کون سے اقوا میں ہیں، کون سے قوی میں ہیں، تو ان کو زبانی یاد کرنے کی ایسا ضرورت نہیں. اگر آپ کو یوں نکالنا آ جاتا ہے، صفات کو نکالنا اور اس میں سے دیکھنا کہ قوی کون سی ہیں اور ضعیف کون سی ہیں، تو آپ بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کون سا حرف ضعیف ہے اور کون سا حرف قوی ہے. تو یہ تھا صفات لازمہ کے اعتبار سے صفات کی اقسام اور ان میں سے کون سی قوی اور ضعیف ہیں، اور ان کے بعد کس کس طرح سے حروف تہجی کو کیٹیگرائز کیا گیا. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ کلاسز میں بھی آپ لوگوں کو یہ ٹاپک ڈرل بھی کروایا جائے گا، اس کی پریکٹس بھی کروائی جائے گی، اور اس کے حوالے سے مزید جو بھی ورک شیٹ ہوں گی وہ آپ لوگوں کو دی جائیں گی. اس میں سے جو ایک آخری چیز جو ہماری رہ گئی ہے مختصراً، جس کے اوپر ہم بات کریں گے، کہ ہم نے پڑھا تھا صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. لازمہ جو ہمیشہ پائی جاتی ہیں اور عارضہ جو کبھی کبھی پائی جاتی ہیں. اس میں ڈیٹیل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ صفات لازمہ کا ہی تھا، جو کہ متضادہ بھی ہوتی ہیں اور غیر متضادہ. الحمدللہ یہ ہم نے پڑھ لیا. اور صفات عارضہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں، چند ایک حروف میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز کہ یہ کسی شرط پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں. وہ شرط پوری ہو تو صفت عارضہ ہوتی ہے، وہ شرط پوری نہ ہو تو صفت عارضہ نہیں ہوتی. تو ہم جس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر صرف نام ہے صفات عارضہ کے، کیونکہ ہم ان ٹاپکس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. صفات عارضہ کون کون سی ہیں؟ تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفا، اقلاب، مد فرعی، تسہیل اور ابدال. یہ 8 صفات عارضہ ہیں. آپ دیکھیے تفخیم اور ترقیق، اس کے قواعد ہم پڑھ چکے کہ تفخیم اور ترقیق کے کیا قواعد ہیں، اور یہ کسی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، حروف میں تفخیم یا ترقیق کا ہونا کسی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح ادغام، اخفا اور اقلاب، یہ قواعد بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. جب یہ قاعدہ ہوگا تو ہی اس کی وہ شکل سامنے آئے گی، اسی صفت کے ساتھ وہ لیٹر پڑھا جاتا ہے، ادروائز نہیں. مد فرعی بھی وہ ہے جو کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے اور مد اصلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تسہیل اور ابدال، یہ دو وہ ٹاپک ہیں جو ہم نے آگے انشاءاللہ پڑھنے ہیں. ان کا تعلق حمزہ سے ہے اور حمزہ کی ادائیگی سے ہے کہ اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پراپر کسی قواعد کے ساتھ ہیں. شرط پوری ہوگی تو یہ صفت عارضہ سامنے آئے گی، اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو صفت عارضہ کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا. تو یہ تھا ہمارا صفات
بارك الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.